نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ ہمارے معاشرے میں اور بلکہ پوری دنیا میں جگہ جگہ ظلم اور تعدی کا جو نظام ہے، ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا، کہیں وہ بہت خوشنما بظاہر اور کہیں ظاہر میں بھی بہت ہی بھدا اور بدنما۔ ایسا نظام پوری دنیا میں ہر جگہ چھایا ہوا ہے کہ جہاں مظلوم عوام، غریب اور سادہ لوگ نچوڑے جا رہے ہیں، کولو کے بیل کی طرح پیسے جا رہے ہیں۔ ظلم و بربریت کی انتہا ہے، جس کو جہاں موقع مل رہا ہے وہ کھا رہا ہے، لوٹ رہا ہے۔ وہ جمہوری نظام میں ہو یا آمرانہ نظام میں ہو، ہر جگہ بظاہر جہاں خیر نظر آ رہی ہے وہاں پر بھی اندرون خانہ شر ہی شر ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین سے، ان کے نظام سے، ان کی دی ہوئی تعلیمات سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دوری ہے، اور اس نظام کا نفاذ نہ ہونا ہے۔ جب اسلامی نظام جہاں جہاں جیسے جیسے ہوتا تھا وہاں بہت عافیت میں رہے، بہت سے غریبوں کو بڑی سہولتیں ملی، بہت عافیت رہی، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت بڑے عرصے تک، بہت بڑے علاقے میں، بہت طویل عرصے تک بہت سکھ کا سانس لیا لوگوں نے۔ اب جو گھٹن محسوس ہوتی ہے وہ فضا میں اللہ کی بغاوت کی وجہ سے۔ غیروں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں رہ گیا ہے۔ اس پورے نظام کے خلاف باتیں کرنے والے لوگ عموماً دو قسم کے ہیں۔ بعض وہ ہیں جو دینی مزاج رکھتے ہیں، دین کا درد رکھتے ہیں، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جو دین سے برگشتہ ہیں، اس پورے نظام میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نعوذ باللہ بالکل بھلا کے بیٹھے ہیں۔ نام کے مسلمان ہیں تب بھی بھول گئے ہیں اور تقریباً غیر مسلم ہو چکے ہیں یا اسی سرحد پہ ہیں۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو باقاعدہ دین سے علی الاعلان برات کر چکا ہے اور اسے دین سے یا کسی بھی مذہب سے کوئی سروکار نہیں، وہ انسانیت ہی کو خدائی کا تاج پہنا چکا ہے اور اسی کو اپنی معراج سمجھتا ہے کہ انسان کو خدائی کے مقام پر لا کے کھڑا کر دیا جائے، اور اب اس کی بادشاہت قائم کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کو ہٹایا جائے، اس کے لیے جو بھی محنت کرنی پڑے، جو بھی انقلابی اقدامات کرنے پڑے، وہ اس کے لیے تیار ہے اور لوگوں کو بھی موبلائز کرتا ہے، تیار کرتا ہے، وہ کمیونزم کے نام سے ہو یا کسی اور نام سے ہو۔ بہرحال اللہ سے بغاوت کا نظام۔ تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں کہ جنہیں اس ظلم کے نظام سے جو تکلیف ہے اس کا حل وہ اس نظام کو پلٹ دینے سے، اس نظام کو بدل کے دوسرے نظام کو لانے، بعض انصاف کا نظام کسی بھی عنوان سے لانا چاہتے ہیں، جمہوریت کو اگر سمجھتے ہیں تو اس کو، جو کمیونزم کو سمجھتے ہیں وہ اس کو، اور اس کے مقابلے میں جو اسلام کو سمجھتے ہیں وہ اس کو لانا چاہتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ اس ظلم کے خلاف یا اس سے پریشان ہونا، اس نظام کی تکلیفوں کو، اس میں پسے ہوئے لوگوں کو دیکھنا، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، جہاں جہاں اس بربریت کا وہ شکار ہے، انسانیت جہاں جہاں سسک رہی ہے، اس سے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اور غیر مسلم سب کو جو ذرا سا بھی دل رکھتے ہیں، درد رکھتے ہیں، انہیں اس کا غم ہے۔ یہ تو ایک طبقہ ہے جس میں دو قسم کے لوگ ہیں جو اس نظام کو جڑ سے اکھیڑ کر اس کی جگہ کوئی دوسرا نظام اپنے فکر اور اپنی سمجھ کے مطابق لانا چاہتے ہیں، یا تو وہ اسلامی نظام ہو یا اس نظام کے مقابلے میں کوئی اور نظام جس میں زیادہ انصاف اور زیادہ بہتری ہو۔ تو ایک تو یہ انقلابی طبقہ ہے جو اس کی کوشش میں لگا ہے، اس کی کوششیں کئی صدیوں پر محیط ہیں، اب پچھلے 50 60 70 سالوں میں ذرا زیادہ نظر آتی ہیں۔
مختلف عنوانات سے کام ہوتے رہے ہیں. اب اس کے مقابلے میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو دینی ذہن رکھتا ہے لیکن وہ اس انقلابی طریقہ کار سے کسی طرح بھی متفق نہیں ہو پاتا، یا یہ کہہ لیجیے کہ کم از کم وہ اپنی سرگرمیوں کو اس دائرے میں نہیں لاتا، اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے، اسے معاشرے میں ہونے والی بہت ساری برائیوں کا غم درد تکلیف جو ہو اس کا اظہار نہیں ہے، اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، اس کے خلاف کہیں احتجاج نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہے. بالخصوص اہل مدارس انہیں کہیے، اہل خانقاہ کہہ لیجیے، علماء صلحاء کا طریقہ، ان کا انداز، وہ بالکل ایک دنیا میں ہونے والی ان تمام کیفیات کو دیکھتے سنتے تو ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن اس سے بہت زیادہ تمسک نہیں کرتے، اس کے بارے میں بہت زیادہ بات نہیں کرتے، اس کے خلاف بہت کچھ کہتے سنتے نہیں ہیں، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صرف نظر کرتے ہیں. اور ان لوگوں سے ان لوگوں کو کہ جو انقلابی ذہن رکھتے ہیں یقیناً پرخاش ہے، تکلیف ہے، غم ہے اور غصہ ہے کہ یہ لوگ کچھ کیوں نہیں کرتے، یہ لوگ اٹھتے کیوں نہیں، ساتھ ملتے کیوں نہیں. اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں، اگر سارے مل کے اٹھیں تو بہت کچھ معاشرے میں تبدیلی ہو جائے. تو حقیقت یہ ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بظاہر اگر یہ سارے لوگ مل کے کام کریں تو بہت کچھ شاید تبدیل ہو سکے. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ایک بہت بڑا فکری تضاد ہے، یا یہ کہہ لیجیے کہ فکری اختلاف ہے، نظریاتی اختلاف ہے، طریقہ کار کو بالکل دوسرے عنوان سے دیکھنا ہے. جس طرح انقلابی لوگ خواہ وہ دیندار ہوں یا غیر دینی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہمارے ہاتھوں میں اور ہم اس کو بآسانی محنت کر کے تبدیل کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، اس کے خلاف باقاعدہ مہمات چلا کے، مینورنگ کر کے، باقاعدہ باہر نکل کے کود کے میدان میں اس کو اپنے ہاتھوں سے تبدیل کر سکتے ہیں. اور جب ہم ایسا کرنے لگیں گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی. جو ان میں دیندار ہے وہ یہ سمجھتے ہیں، اور جو دینی نہیں ہے، سیکولر ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے کے نتیجے میں بہرحال ہماری قوت، عوام کی قوت، لوگوں کی طاقت وہ بہت بڑی ہے اور اس سے سب ڈھیر ہو جاتے ہیں، اس کے آگے ٹھہرنا ٹکنا آسان نہیں ہے. تو وہ لوگ جو دینی نہیں ہے ان سے تو زیادہ بات کرنے کا عملاً فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بعد جس بھی نظام کو وہ لے آئیں گے وہ اس سے زیادہ فتنہ ہی پھیلائے گا جو ابھی پھیل رہا ہے. اس لیے وہ تو موضوع نہیں ہے دینی ذہن رکھنے والوں کا. لیکن دینی مزاج رکھنے والے لوگوں میں یہ تفریق کیوں کہ وہ لوگ جو باقاعدہ انقلابی مزاج رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، اس میں ساری وہ سیاسی تنظیمیں ہیں جو دینی رجحان کے ساتھ چلتی ہیں، وہ ساری تنظیمیں ہیں کہ جو باقاعدہ اس میں محنت کرتی ہیں، پوری دنیا میں جہاد کے عنوان سے کرتی ہے، سیاست کے عنوان سے کرتی ہے. یہ سارے لوگ لگے ہوئے ہیں اپنی محنتوں میں، اور ان کے بالمقابل ایک مدارس کا نظام ہے جو پچھلے 60 70 80 سالوں میں ایسا لگتا ہے کہ بالکل سائیڈ میں ہے، مین اسٹریم سے بھی باہر نکلا ہوا ہے، لوگوں کو وہ لیڈ نہیں کرتے سیاسی میدان میں. تو اس کے بارے میں ذرا غور و خوض کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے. چند بنیادی وجوہات، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اہل مدارس کے نزدیک اپنے علم کے نتیجے میں یا بھی جو بھی انہوں نے پڑھا مطالعہ کیا ہے، ان کی فکر اس پر بالکل یکسو ہے اور انہیں اس پر شرح صدر حاصل ہے، جیسا کہ سب کو ہے، کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے ہو رہا ہے، اللہ کے اختیار سے ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہوا ہے کہ یہ سب کچھ جو دنیا میں پھیل گیا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نعوذ باللہ کنٹرول سے باہر ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا ہونے دے رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ایمان والوں کو کہ جو ایک کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہوتے تھے، ان کے دشمن انہیں بھی مدد دیتے تھے. اور آج اس کے برعکس حال یہ ہے کہ مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہوں تب بھی ان کی مدد نہیں کی جا رہی ہے.
تو فکر یہ ہے یا سمجھ و شعور یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے احوال نہیں بدلتے جب تک کہ وہ اپنے احوال خود نہ بدلے، اپنے حالات کو خود تبدیل نہ کریں. یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن میں غزوہ حنین کی طرف اشارہ فرماتے کہ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو حنین کے اس واقعے کو یاد کرو کہ تمہیں اپنی طاقت پر، اپنی کثرت پر یہ خیال پیدا ہو گیا، چند کو ہوا تھا، سب کو نہیں، لیکن اللہ فرماتے تمہیں جب یہ خیال ہوا کہ اب تو ہماری کثرت ہے، طاقت ہے، ہم بہت اچھی طرح سے ٹیکل کر سکیں گے، مینوور کر سکیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے درمیان موجود ہے، اور ابھی فتح مکہ ہوا ہے. پہلی مرتبہ ہمارے پاس اتنی بڑی قوت ہے، اتنا اسلحہ، اتنا سامان، اتنا کچھ ہے کہ اب ہم ان کو پیس کے رکھ دیں. اللہ فرماتے کہ تمہیں چونکہ یہ خیال آ گیا، خالی وہ بھی سب کو نہیں، چند ایک کو، کچھ صحابہ کو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں دیکھ لیا کہ کیا ہوا کہ زمین تمہارے اوپر باوجود وسعت کے تنگ پڑ گئی، اور تمہیں سمجھ لیا کہ کچھ اب ہونے والا نہیں. ایسی تیر اندازی کی گئی کہ تمہیں اندازہ نہیں ہوا، تم بھاگے، برا حال ہوا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں ہمیں بتا دیا کہ تمہاری کثرت، تمہاری محنت، تمہاری مینوورنگ، ان میں سے کوئی چیز اہم نہیں ہے. جو چیز اہم ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تمہارا تعلق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت، اس کی بندگی اور اس کی نافرمانی سے بچنا. اللہ کی نافرمانی اگر تم نہیں کرتے تو پھر تمہارے معاملات درست ہو جائیں گے. تمہیں کہاں کیا کرنا ہے، کب تمہیں خانہ کعبہ میں جا کے اعلان کرنا ہے، کب تمہیں ہجرت کرنی ہے، کب تمہیں آگے بڑھ کے، کب تمہیں دفاعی انداز میں لڑنا ہے، کب تمہیں ہاتھوں کو روک دینا ہے، کب تمہیں کن معاملات سے دوچار ہونا ہے، اس کی رہنمائی ہم کریں گے. ہم تمہارے لیے ایسے راستے بنا دیں گے جس میں تمہارے لیے یہ سب چیزیں خود سمجھنا آسان ہوگی. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. ہم تمہیں راستے سجھائیں گے، یہ ہمارا کام ہے، چھوڑ دو ہم پر، یہ ہم تمہیں دیں گے. تم تو وہ کرو جو تم سے کہا گیا، تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. باقی وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، یہ جو تم چاہتے ہو تبدیلی اور سارے مسائل جو دنیا میں کامیابی اور نصرت، یہ تم اس کو پسند کرتے، ہم جانتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے نصرت، اس کی مدد، یہ بھی آئے گی، یہ بشارت ملے گی تمہیں، لیکن اس سے پہلے تمہیں بہت کچھ کرنا پڑے گا. تمہیں اپنے معاملات کو درست کرنا پڑے گا. جب اس طرح کی کلیمٹیز آتی ہیں، دنیا میں ظلم کے نظام پھلتے پھولتے نظر آتے ہیں، تو اہل اللہ کے ذہن میں، اللہ والوں کے علماء کے ذہن میں یہی بات کھپ جاتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں من حیث المجموع گناہوں کا ایک انبار ہے. ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں بحیثیت قوم مبتلا ہیں، اور جب تک ہم اس سے تائب ہو کر توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم ترحمون اس پر نہیں آتے، تائب ہو کر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، ہم پر رحمت نہیں کی جائے گی. رحمت کیے جانے کا سبب اللہ نے یہی فرمایا کہ تم رجوع کرو، لوٹ آؤ، توبہ کرو. اب ہمارے اختیار میں ہیں وہ بہت سارے گناہ جو ہماری ذات، ہماری زندگیوں سے، ہمارے گھروں سے، ہمارے معاشرے سے ہم متعلق ہیں، جس میں ہمیں کوئی پابند نہیں کرتا، جس میں ہمیں کوئی جبر نہیں کرتا، ہم اس میں مبتلا ہیں. ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ حکمران بدماشی کر رہے ہیں، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ اختیار اس وقت دیا ہوا ہے، مسلط کیا ہوا ہے، کہ ہم اپنے اختیار میں جو تھا اس پر ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی. بنی اسرائیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بڑے چہیتے تھے، لیکن ان کی پے در پے نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر اس طرح عمالقہ کو اور اسی طریقے سے قبطیوں کو مسلط کیا، اور پھر ان کو بری طریقے سے پیسا گیا. یہ ان کی اپنی بدعمالیاں تھیں، اس میں اٹھنا، ہمت کرنا، انقلاب یہ نہیں ہے. اس سے پہلے، اور یہ ہو نہیں سکتا، انقلاب کے لیے یا جد و جہد وغیرہ کرنا
خنجر چلے گا نہ تلوار ان سے، یہ والی کیفیت ہے۔ یہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر لگا لیا ہو۔ جس شخص کے لیے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، مسجد جانا، جس شخص کے لیے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، بدنگاہی اور بےہودگی سے بچنا، اپنی بد زبانی کو روکنا، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے لیے مشقت ہو، ہر وقت وہ اکھڑا اور غصے میں رہتا ہو، اسے حرام حلال کی تمیز نہ رہ گئی ہو، وہ دنیا کمانے میں ایسا مبتلا ہو کہ بس اس کے ساتھ ساتھ کوئی دینی کام ناموں کا کر لے، کچھ ریچولز ہوں، کچھ تقریریں ہوں، کچھ بیانات ادھر ادھر، اور وہ سمجھے کہ وہ بہت امت مسلمہ کے لیے محنت کر رہا ہے۔ یہ سب وقتی دھوکے اور عارضی باتیں ہیں۔ اس سب کے ساتھ اللہ کی نافرمانی اگر ہو رہی ہے تو ان میں سے کوئی کام اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ غبار آلود، گرد میں اٹا ہوا اور کپڑے اس کے بکھرے ہوئے اور آتا ہے لمبا سفر کر کے اور غلاف کعبہ کو پکڑتا ہے، کعبے کے دروازے سے لٹک جاتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے یا رب کہہ کے۔ اللہ فرماتے کیسے اس کی دعا قبول ہو کہ اس کا کھانا حرام، اس کا مشرب حرام، پینا حرام، اور وہ غذی بالحرام، حرام پہ ہی اس کا جسم پلا بڑھا ہے، تو اس پر فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اس کی کیسے دعا قبول کی جا سکتی ہے؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسطنطنیہ میں اس کی فتح کے وقت موجود ہے، صحابہ کرام میں سے وہی ہے جو وہاں موجود ہے، شریک ہے، اور جب کامیابی کا مجدہ سننے کو ملتا ہے تو تب سب لوگ تو خوشی منا رہے ہیں، یہ صحابی رسول پھوٹ کے رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ ابو الدرداء ہے، جلیل القدر صحابی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ساتھی، آپ کے اوپر یہ کیا گریہ طاری ہے اس وقت، آپ کیا اتنا پریشان ہے؟ تو خوشی کا موقع ہے۔ فرمایا مجھے یہ افسوس اور غم لاحق ہے کہ ان لوگوں نے کہ جو دنیا میں سپر پاور تھیں، یہ رومیوں کی اتنی بڑی سلطنت اور طاقت، آج ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ذلیل و رسوا کیا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو مجھے یہ خوف ہے کہ کل ہم بھی اللہ کی نافرمانی کر کے ہم بھی اسی عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو ہمیں اصل میں یہ وجہ سمجھ میں نہیں آتی جو اہل مدارس کو اور علماء کو سمجھ میں آتی ہے، ان کا نقطہ نظر ہی یہی ہے، اور جس سے ہمیں اتفاق ہے اس لیے کہ پریکٹیکل بات ہی یہی ہے، لیکن نفس اس طرف آنے نہیں دیتا کیونکہ اس میں بڑی جان جوخم، اس میں بڑی محنت ہے۔ باہر نکل کے شور شرابہ کرنا، جلسے دھرنے ورنے کر لینا، کچھ میڈیا پہ شور مچا لینا، آج کل کے زمانے میں یہ کوئی اتنا بہت بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے جگہ دیکھ لی عرب اسپرنگ کے نام سے اور فلاں کاموں کے نام سے لوگ کرتے، لیکن وہ سسٹین نہیں رہتا۔ الیکشن بھی لڑتے ہیں، کہیں اگر جگہ مل بھی جائے، حکومتیں آ بھی جائیں تو بھی سسٹین نہیں رہتی، کچھ کرنا چاہتے نہیں کر پاتے۔ کیا وجہ ہے؟ جس چیز کو عذاب کہا جاتا ہے، عذاب اسی کا تو نام ہے کہ ہمیں راستہ ہی نہ سجھائی دے، ہمیں سمجھ ہی نہ آ رہا ہو کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہم اس بات پہ تیار ہی نہ ہو کہ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑیں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں۔ ہمارے نزدیک تو پوری تگ و دو اس دنیا کی زندگی کے لیے ہے، اسی کو سنوارنے سجانے کی فکر ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام واقعتاً نافذ کرنا طلب اور تڑپ ہو، تو یہ شخص اپنی ذات پر اللہ کا نظام نافذ کر کے دکھائے، اپنے گھر پہ، اپنی اولاد بیوی بچوں پر، والدین بہن بھائیوں پر، پھر اپنے ماتحتوں پر، ان سے ہم ایسا صرف نظر کرتے ہیں کہ وہ بے پردہ بیٹی بغیر اسکارف کے بالغ ہونے کے بعد گاڑی میں بیٹھی، اس کو مجھے کہیں چھوڑنے جانا ہے تو میں تیار ہوں، مجبور ہوں، کیا کریں، بچی اب نہیں مانتی، بیگم صاحبہ ذرا ویٹو کر دے کسی معاملے میں، ساری کہانی گزر جاتی ہے۔ اپنے گھر میں، اپنے ایک چھوٹے سے کنبے پر، اپنے ذات پر اللہ کا نظام نافذ کرنا ہمارے لیے پہاڑ ہے۔ باہر کی تقریریں، شور شرابہ، اچھل کود کرنا اور اس کے لیے دیوانگی کا اظہار کرتے رہنا، یہ صرف خام خیالی ہے، خواب ہے، کیونکہ اس طرح کے نعرے لگانے میں اچھا تو لگتا ہے، پبلک اوپینین تو بنتی ہے، شور شرابہ، کلاؤڈ تو جمع ہوتا ہے، اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟
اپنی زندگیوں میں 40 50 سال کی زندگیوں میں ذرا آدمی غور کرے کہاں کیا حاصل ہوا اس طرح کے کسی بھی کارنامے کے نتیجے میں. بس کچھ لوگ ہمت کر کے اٹھتے ہیں، حوصلہ ہمت کرتے ہیں، کئی سال انتخابی سیاست میں لگے ہوں یا انقلابی سیاست میں لگے ہوں، جیت کے ہار کے جوتے کھا کے بالآخر تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. پھر وہ جو کام کرتے ہیں اس کے تو خیر قابل رہتے ہی نہیں، دیگر بھی کچھ نہیں کرتے، اس لیے کہ کام تو وہ کرنے کے لیے پہلے ہی سے تیار نہیں تھے. اصل کام تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ غلبہ دین ہو سیاسی سطح پر. سیاست خود دین کا حصہ ہے اور سیاسی طور پر بھی دین غالب ہونا چاہیے، اور ہوگا اس کی انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے باقاعدہ ہمیں یہ خوشخبری ہے، پیش گوئی ہے کلمۃ اللہ العلیٰ. لیکن اس سے پہلے کے جتنے مراحل ہیں وہ ہم پورے کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ تو ہمہ وقت کرنے ہی ہے، اسلامی نظام آئے یا نہ آئے ہر صورت میں وہ کام تو کرنے ہی ہے، لیکن وہ کام ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس کے خلاف بولتے رہتے ہیں کہ یہ کام کیا ہے، اس کی کیا اہمیت، یہ تو بس ایسے ہی ہے، یہ تو بس خانقاہ میں اللہ اللہ کرتے رہو. ارے بھائی اسلامی نظام آنے کے بعد کریں گے کیا لوگ؟ یہی تو کریں گے اللہ اللہ جو بھی کر رہے ہیں. تو وہ کام تو اب بھی کیا جا سکتا ہے. حلال حرام کی تمیز اس وقت کریں گے وہ اب بھی کی جا سکتی ہے. ہاں اللہ کا نظام جب دنیا میں آ جائے گا تو اس کی بہاریں اس کی برکتیں دیکھ کے بہت سارے اور لوگوں کے لیے آسانی ہوگی، لوگوں کے لیے اپنی آخرت سنوارنا، غیر مسلموں کے لیے اسلام میں داخل ہونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے نتیجے میں دنیا میں خیر کے برکتوں کے جو مظاہرے ہوں گے وہ یقیناً ایسے ہیں کہ جو ہم سب کا تقاضا، طلب، تڑپ، خواہش سب کی ہے اور ہونی چاہیے. لیکن اس کی وجہ سے ایسا ادھموا ہو جائے آدمی کہ ادھر اس کو یہ بھی فکر نہ ہو کہ اس کی نمازیں کہاں جا رہی ہیں، اس کی عبادت کا کیا حال ہے، اس کو حلال حرام کی تمیز ہی نہ رہ جائے. اس کا سارا فوکس بس یہ ہو کہ باہر کچھ کر لیں، کئی مہینوں کے دھرنے دیتے رہیں، جلسے جلوس کرتے رہیں. ان سب چیزوں کی اہمیت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، ان سب چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں اور کرنا چاہیے. بہت سارے مظاہروں کے نتیجے میں مثلا وہ بہت سارے لوگ جو کہ پسے ہوئے ہیں ان کو یہ تسکینی ہو جاتی ہے کہ چلو بھائی ہمارے لیے کچھ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، یہ سب اپنی جگہ ہے. لیکن اس کو زندگی کا مقصد بنا کے باقی سارے کاموں کو پسے پش ڈال کے، اب ظاہر بات ہے یہ اختلاف ہے، مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے اتفاق نہیں کرتے، ان کی اپنی ایک سوچ ہے، وہ انقلابی لائن سے چیزیں تبدیل کر کے نیچے تطہیر کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ فطری طریقہ نہیں ہے. لیکن چلو کر دیکھیں کوشش. ہر ایک عمر بن عبدالعزیز کے خواب دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم وہ بن جائیں گے، اچانک سے معاشرے میں خیر آ جائے گی. نہیں، وہ سسٹین نہیں کر سکتی تھی، نہیں کیا. 2 سال کے بعد وہ گئے، ختم ہو گئے. یہی اگر کرنا ہے تو ایسا تو ہو سکتا ہے کبھی چانس لگ جائے تکے میں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہم مقصود ہمارا کلیئر نہیں ہے زندگی میں ہماری. انہوں نے کوئی اس کی تگ و دو نہیں کی تھی. عمر بن عبدالعزیز کو تو اتفاقی طور پر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے لیے وہ نصیب بن گیا، ورنہ وہ تو لائن میں بھی نہیں تھے خلافت کے. یعنی وہ چھوٹا نہ ہوتا جو سلف علی ہے تو ان کی باری بھی شاید نہ آتی. اللہ کو یہ کرنا تھا، ایک مثال بنانی تھی کہ دیکھو خیر کے کام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، کر کے دکھایا. بہت اچھی مثال قائم کی، دین کی خدمت کرنا تھی، حدیث کو جمع کرنا تھا، بہت سارے اور کارنامے تھے. الحمدللہ اللہ نے ان سے لیے. دیکھو اللہ کرواتے ہیں بشرطے کہ وہ خود متقی، آخر کی فکر کرنے والا ہو. ہم اگر اپنے آپ کو اللہ کا بنا لیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہوں سے اللہ دیں گے کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوگا، لیکن ہم وہ کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ مشقت بہت ہے. یہ 1-2 دن ہوتا نہیں، پھر یہ کہ اس کا کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا. سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 15 سال سے فجر کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، مسجد بھی جا رہے ہیں، اسکار تسبیحات بھی کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا. بھائی کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے تو کام کرنا ہی کرنا، وہ تو ڈیفالٹ ہے. تو چونکہ اس کا آؤٹ کم نظر نہیں آتا اور سیاسی جدوجہد کا آؤٹ کم فوراً نظر آتا ہے تو آدمی کو ذرا اس میں اپیل زیادہ ہے. لیکن بچکانا لالی پاپ کھلونے، اللہ سمجھ اور شعور عطا فرمائے.